ایک ایسی خوفناک مخلوق جو روئے زمین پر جب نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی۔ کوئی انسان، چرند، پرند، الغرض کوئی زیرو اس مخلوق سے نہ بچ سکے گا۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد روئے زمین پر چٹکل میدان اور ویرانی ہی ویرانی چھا جائے گی۔ یہ مخلوق اس قدر خوفناک ہوگی کہ پوری دنیا میں انسانوں اور جانوروں کو کھانے کے بعد سمندروں کا پانی تک پی جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین پر تباہی مچانے کے بعد یہ قوم ارادہ کرے گی کہ اب آسمان پر بھی اسی طرح کی ہولناکی مچائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں المعارف ٹی وی۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس مخلوق کے بارے میں قصے کہانیوں میں تو ضرور سنا ہوگا جو زمین پر تباہی مچانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بے دریغ قتل عام کرتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک قوم کے بارے میں بتائیں گے جو کہ حقیقت میں موجود ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اسی روئے زمین پر پائی جاتی ہے جو کہ اللہ پاک کے حکم سے کسی نامعلوم مقام پر قید ہے۔ اس مخلوق کا دنیا میں آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ دنیا جیسے تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، دنیا اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب دنیا میں طرح طرح کے فتنے نمودار ہوں گے اور بالآخر اس دنیا فانی کو اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ دنیا کی اس تباہی میں بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اس قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے، اور ہر زیرو یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ یہ گروہ کب آزاد ہوگا، یہ کتنے افراد ہیں اور کس جگہ پر قید ہیں، اور جب یہ روئے زمین پر داخل ہوں گے تو کس طرح تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ اس قوم کی ہولناکی کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور انگلی مبارک سے حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا، آج یاجوج ماجوج کی قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے اور کس نسل سے ہوں گے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو کہ حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے اندر بہت سخت ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج دوسرا گروہ، جبکہ ماجوج کے اندر بھی 4 الگ گروہ ہیں اور ہر گروہ میں 4 لاکھ افراد ہیں، اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور 1 حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یاجوج ماجوج کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کا قد ایک بالش جتنا ہے، اور ان کے پرندوں جیسے پنجے ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں سردی اور دوسرے کان میں گرمی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کو اوپر اوڑھ لیتا ہے، اور یہ اتنے خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ خود ہی اسے کھا جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق ان کی ظاہری شکل و صورت کے مطابق آیا ہے کہ ان کا ایک گروہ کافی لمبا ہوگا۔ یہ گروہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کھاتا ہوگا۔ اس مخلوق میں بعض لوگوں کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کہ کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ یہ کبوتر کی طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں۔ اس مخلوق کے 40 گروہ ہیں جن کی شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان تمام گروہوں کا بادشاہ اور زبان علیحدہ علیحدہ ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے، اور اگر شکار نہ ملے تو اپنے میں سے کسی کمزور کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شب اسرا کی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کی قوم کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے اسلام کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخیوں اور شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین، اس قوم کو ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، اور یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے، اور ایک مقررہ وقت پر اللہ پاک ان کو اس روئے زمین پر رہا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیوار جب کھلنے کا وقت آتا ہے تو اس قوم کا سردار کہتا ہے کہ آؤ واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے، لیکن اللہ پاک کے حکم سے وہ دیوار واپس اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح وہ پہلے تھی۔ جب اللہ پاک اس قوم کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس قوم کا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ اس دیوار کو کل پورا کریں گے، پھر اگلے روز دیوار انہیں اسی حالت میں ملے گی جس طرح وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر وہ اللہ پاک کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے۔ یہ لوگ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور دنیا میں بے انتہا قتل و غارت گری کریں گے۔ اس کے بعد یہ قوم آسمان کی جانب تیر پھینکیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، پھر یہ لوگ خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ قوم اپنی ہی مستی میں گم ہوگی کہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور آپ اللہ پاک کے ہاں دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس قوم سے نجات عطا فرما۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے اس قوم کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جس کے باعث یہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ روئے زمین پر ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، پوری روئے زمین پر ایک بالش بھی جگہ خالی نہ ہوگی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پھر اللہ پاک کے حضور دعا فرمائیں گے، اور اللہ پاک ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ پاک چاہیں گے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔